دل میں بیٹھنا تو چاہتے ہیں لیکن شکایت کر کے کسی دوسرے کی کسی مریض کی کوئی کمیاں تو ہر ایک میں ہی ہوتی ہیں، تو یا کوئی ایسی تملق جس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کی دل خوش کرنے کی کوشش تو کیا لیکن دوسرے آدمی کی کمی کو اچھال کے کر دیا. تو ایسی صورتحال میں خانقاہ میں اکثر ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو لوگ اس طرح سے کریں ان کے لیے کیا بہتر یہ نہیں کہ وہ باہر خانقاہ سے باہر ہی رہیں اور پھر بیان کے وقت آئیں؟ حضرت نے خود فرمایا ایک بار حضرت ہمارے حضرت شاہ کیوں رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے شکایت کی کسی ساتھی کی، وہ بھی ساتھی پرانی تھے کہ جی فلاں یوں ہے جیسے ہوتا ہے، جیسے کوئی بیشیاں تو ہوتی ہے ہر آدمی میں. انہوں نے شکایت کی، اس شکایت کے بعد حضرت والا پر جیسے اثر ہوا، حضرت نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا یہ جو کچھ بھی کہا، لیکن اس کے بعد ایک بڑی اہم بات فرمائی کہ جب واقعہ پیش ہو گیا تو پھر ایک اہم بات فرمائی کہ دیکھو بعض لوگ دوسروں کی شکایت کر کے ان کو شیخ کے دل سے ہٹا دیتے ہیں. فرمایا کہ وہ اپنے لیے بھی راستہ بند کر دیتے ہیں، ان کا اپنا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے. فرمایا وہ خود محروم ہو جاتے ہیں، کیا وہ پھر ساتھ رہیں گے لیکن ان کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے. یہ عجیب بات ہے، کوئی بھی کمی ہو آپ اپنے غرض سے آئے نا، آپ دوسرے سے کیا غرض ہے. اصل میں مسئلہ ہے کہ آپ کا مقصد اور مطمع کیا ہے. 32 سال شیخ کی زندگی میں گزارے میں نے، 32 سال، تو کیا خیال ہے لوگوں ہمارے آئے میرے سامنے نہیں آئے ہوں گے، لیکن آج تک آپ نے کبھی سنا ہے مجھ سے کسی، آپ نے سنا شیخ تو دور کی بات، آپ نے کبھی سنا ہے کہ فلاں یہ کرتا تھا فلاں یہ کرتا. 32 سال ہو گئے، کیونکہ میرا مقصد میرا شیخ تھا. جس کی پھول پہ نظر ہے اس کو کانٹوں سے کیا کرتے، کانٹے ہیں تو کیا کرتے. اس سے کیا کر دیں. لہٰذا میرے ہاں تو بالکل اس کی مجھے پسند نہیں. مدرسے کے معاملات میں بھی جو ذمہ دار ہے وہ شکایت کرے، عمومی کسی کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دل خراب ہونا اس کا نقصان ہے. ریلیشن آپ بیچارے کا کیوں نقصان ہے. گھر میں گھر والوں سے بھی کبھی کبھی ناراض ہوگا، آپ کوئی ایسی بات نہ کریں بھائی جس سے میرا دل خراب ہو جائے. میرے دل پر ہی سب کا معاملہ چل رہا ہے، میرا دل گندا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. میں بڑا ہوں، چاہے میرے بڑے ہوں لیکن ان کو بھی میں بڑا ہوں، کیونکہ یہاں مجھے جس منتر بٹھا میں سب کا بڑا ہوں. میرا دل گندا ہوگا ان کا نقصان ہوگا، روحانی نقصان ہوگا، جسمانی نقصان ہوگا، مادی نقصان ہوگا. تو شیخ نے بڑی اہم بات سمجھی. شکوہ شکایت وہ کون ہے کیا ہے آپ کو اس سے کیا کرنا. اور یہ ایک اور عجیب بات ہے کہ وہ سمجھتے شیخ کو غفلت، ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں سب شیخ کو جب اللہ نے کام دیا ہے تو اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں ایسا ہے. آپ کو ضرورت کیوں اپنا منہ خراب کرتے ہو. وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے تو اس کو کیسے چل رہا ہے. جب اگر سمجھے گا کہ یہ سواری کے قابل نہیں ہے تو خود ہی اتار دے گا، خود ہی اتار دے گا بھائی، وہ خود ہی سواری سے نکل جائے گا. تو آپ اپنے آپ کو کیا دیں، آپ اپنے ہی دیکھو، آپ اپنے کو آپ مسئلے کیوں بنتے ہو کسی کا. آپ اپنی اصلاح کر، آپ تو خود مریض ہو. مریض جو کہے جی دیکھو جی یہ فلانا کینسر کا مریض کا جی دیکھو جی کھانستا ہے، اور کہتے ہیں یار تم کینسر کا مریض ہے میں تو کھانسی کا ہوں، میں تو جلدی ٹھیک ہو کے چل جاؤں گا تو ابھی پڑا ادھر. اپنی بیماری یعنی شیطان، یہ بھی شیطانی اور نفس کا وہ ہے دھوکہ کہ اپنے سے غافل کر کے دوسرے پیچھے لگا. الحمدللہ 32 سال تو چھوٹا عرصہ نہیں، اور پھر ایک عالم ہے، شکر ہے اچھا پڑھا ہے ہم نے، علم اتنا کمزور نہیں. لیکن ہمیشہ یہ سمجھا یار میں یار مجھے کچھ مل جائے، میں تو بہت کمزور، مجھے سارا مل جائے، یہ تو لے گا میں میرا کیا پڑ. ہائے ہائے کرتے رہے. اب ہائے ہائے کا نتیجہ وائے وائے ہو رہا ہے. ہمیں غرض ہی نہیں کسی سے کیا کر اچھا ہو رہا ہے، سفید ہو رہا ہے آپ کے من آنکھ بند کر کے بس شہد سے ہمیں بس.
ان کی دعا مل جائے، ان کی توجہ مل جائے، ہمارا کام ہو جائے. ہمیں کیا یہ کیا سوایت ہے، کیونکہ جو کرے گا وہ اس کی مدد. صحابہ کرام کو پیغمبر سلام نے، منافقین تھے نا وہاں، ہے کی جگہ کہ صحابہ منافقین سے بولے جو تو ایسا ہے اس کو علامت بتا دی بھی ان سے احتیاط کرو. بولے چلے ایک عورت سے شکایت کی جاتی